अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप सब लोग ईमान अमल की बेहतरीन हालत में हों और रब से दुआ है कि वो हमसे राज़ी हो जाएं और अपनी पसंद के काम हमसे ले लें। आमीन। डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं। चलिए, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन देख रहा है अभी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो सामने मेरे सामई हैं और जो इंशाअल्लाह बाद में देखने वाली सिस्टर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। और बाद में जो आने वाली सिस्टर सलाम करेंगी तो काइंडली मेरी तरफ से सब कोई भी उसमें से वालेकुमुस्सलाम ज़रूर कहे उन्हें, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और डीप ब्रीदिंग हमने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं, बेसिक से, और उसके बाद हम एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। रिवीजन के साथ हो गए इंशाअल्लाह। तो अभी एक कमेंट ही आया है, तो इसका मतलब कमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बारीक पढ़ेंगे, वो करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तो चलिए शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं हमारे और इसकी रिवीजन भी करेंगे, नए हुरूफ़ मुक़त्तआत पढ़ेंगे। मैं सोचें आज इसे हम फिनिश कर दें और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम अल हुरूफ़ुल मुतहर्रिका जो है उस पर आ जाएं, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहीं से अलिफ लाम मीम से स्टार्ट कर देते हैं। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पीछे के लेसन्स में आप जाएं, वहाँ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए क्या पढ़ें हम? अल हुरूफ़ुल मुक़त्तआ। अलिफ लाम मीम, ठीक है। लैम 6 काउंट्स, मीम का गुन्ना एंड देन 6 काउंट। पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। अलिफ लैम मीम। और क्योंकि हम मीम का इजहार कर रहे हैं, ज़ाहिर हो रहा है मीम आखिर में साकिन, तो उसको हम बाकायदा एक काउंट के लिहाज, इसमें तवस्सुत भी काउंट के लिहाज चलेगी, ठीक है। जस्ट एक काउंट के लिए, यानी आपने मीम जब कहा और मीम साकिन पे आपने लिप्स अपने बंद कर दिए, वहाँ पे हमारा मीम अदा हो गया, ठीक है। अलिफ लैम मीम सॉद। कलकला बारीक होगा, ठीक है। सौ मोटा होगा और कलकला बारीक होगा। सौद में इतबाक है, इतबाक उसे शो करना है, ठीक है, यानी ज़बान तालू से लिपट जाएगी। अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे कि उनको ये शो नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं शो हो रहा। बहुत लोग कहते हैं हमने देखा, हमें मिला नहीं। क्या ये मेरी तरफ से कोई गड़बड़ है, मैं नहीं कर पा रही, क्या है, क्या इसे मुझे नहीं पता। अगर काइंडली आप लोग हेल्प कर सकते हैं तो आप लोग हेल्प कर दें कि क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स जो हैं वो भी नहीं नज़र आ रहे मुझे। अलिफ लैम रो। अलिफ लैम मीम रो। यहाँ पे मोटा इख्फा करेंगे आइन के बाद, ठीक है। और 6 काउंट्स, 2 काउंट्स, 2 काउंट्स, 6 काउंट्स इख्फा कामिला ग्रेड का एंड देन 6 काउंट्स, ठीक है। लंबी सांस लेंगे। कैफ है या आइन सॉद। क़ो है,
तोसीम मीम। अच्छा, तो गुन्ना मैं 3 तक इसे लेके जा रही हूँ। बहुत सारे जो हैं उनको गुन्ने पे ठहरना नहीं आ रहा, या कुछ बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं लेकिन कुछ लोगों को मीम पे ठहरना नहीं आ रहा, या फिर वो मीम जो है जो गुन्ना अदा करते हैं, गुन्ना अदा करने के बाद उसे फिर मीम 3 काउंट्स के लिए लेके जाते हैं और पूरा 6 काउंट्स उसे नहीं देते। तो हर चीज़ जो है वो कहीं पे शॉर्ट हो रही है और कहीं पे ज़्यादा हो रही है, तो इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को तरीका की भी बता दिया कि अलग अलग इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तोसीन, यासीन, सोद, हामीम, हामीम। अच्छा, यहाँ पे हम 2 इख्फा करेंगे, एक इख्फा बारीक होगा और एक इख्फा जो होगा वो मोटा होगा, ठीक है। आइन, पहले आइन को हम अच्छा सुथरा कर लेंगे, ठीक है। आइन सी क़ाफ़। ये फा की आवाज़ जो सुनाई दे रही है ना, इस आवाज़ को ज़रूर वाज़े करने हमने, ठीक है। क़ाफ़, नून। अच्छा, इसको सूरह आल इमरान की जो पहली और दूसरी आयत जो है, इसको पढ़ने के 3 तरीके हैं, ठीक है। और अगर आप किसी को सुने तो ये मत कहें कि ये गलत पढ़ रहे हैं, तो 3 तरीके मैं भी आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरह से पढ़ा जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि कमेंट्स यहाँ नहीं नज़र आ रहे, कोई ख़ास वजह है कि कमेंट्स नहीं नज़र आ रहे? कमेंट्स क्यों, इसकी कोई मुझे बता दें। ये मुझे बताएं कि ये क्यों है ऐसा। अच्छा, अभी सिर्फ अस्मा है, अस्मा बशीर है। अच्छा, सिर्फ मुझे 18 या 20 आइज़ मुझे नज़र आ रही हैं, और कमेंट्स जो हैं वो क्यों नहीं नज़र आ रहे मुझे। 2 लोगों के कमेंट्स थे और जब मैंने उसको थोड़ा छेड़ा है तो फिर मुझे बाकी कमेंट्स नज़र आए हैं। बहरहाल चले, कोई भी कोई क्वेश्चन पूछे तो काइंडली, क्योंकि मुझे तो नहीं नज़र आ रहे, तो आप लोग में से कोई जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी सूरह आल इमरान की पहली और दूसरी आयत को किस तरह मिलाकर पढ़ा जाता है, ठीक है। 3 तरीक़ों से पढ़ा जाता है। पहले तरीक़े में हम इसी तरह पढ़ते हैं कि अलिफ लाम मीम को जिस तरह यहाँ अदा किया उस तरह पढ़ के, और फिर सांस आवाज़ तोड़ के, और फिर अगली आयत को यानी हमज़तुल वसल पे हमने वो लगा दी, फ़तहा लगा के, और उसे पढ़ना। अच्छा, हाँ, ये इसलिए कि मिस कॉल दी गई ताकि मुझे मैसेजेस नज़र आए, है ना। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा, ठीक है। माविश, साइमा, अस्मा, हुमैरा, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा नज़र आना शुरू हो गई। ये एक नया तरीका मुझे नहीं आता, मुझे काइंडली अगर आप कोई बता दे कि इसे क्या करूं कि मुझे मैसेजेस नज़र आना शुरू, मतलब ये मेरी कोई गलती है तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा क्लास के बाद। जी जी, अब मैं नज़र आ रहे हैं, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा, बिल्कुल नज़र आना शुरू हो गए। अच्छा, दूसरी आयत, दूसरा तरीका ये है कि हम ये अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे लेकिन सांस आवाज़, पहले में सांस आवाज़ तोड़ी और पहले ये अलग पढ़ा, इसको अलग पढ़ा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो हमज़तुल वसल है उस पर ज़बर लगाई पहले तरीके में, ठीक है, सांस आवाज़ तोड़ने के बाद। और अल्लाहु हमने पढ़ा, इसमें जलाला को मोटा पढ़ा, हमज़तुल वसल पे फ़तहा लगाकर। दूसरे तरीके में हम रवानी में पढ़ेंगे, सांस आवाज़ नहीं तोड़ेंगे बल्कि ये पूरा पढ़ेंगे 6 काउंट्स पे। लैम हरफ मुक़त्ता, लाम जो है उसको 6 काउंट पढ़ेंगे, पे गुन्ना करेंगे, ठीक है, अकमल ग्रेड का, क्योंकि हर गुन्ना मुशद्दद है, ठीक है। और सारा सब रूल्स बताए हुए आप लोगों को। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसके रूल बताए हैं मैंने या नहीं बताए? अच्छा, ओ नहीं, सॉरी, ये मुझे आपको बताने पड़ेंगे। एक्चुअली मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप के उनको बताती हूँ, तो ये मैंने लास्ट टाइम बता दिया था शायद, और ये मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। आप देखें कि पहला तरीका है, उसमें हमने क्या किया, हरफ मुक़त्ता ये इस तरह जो लिखा है हमारे पास ने, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, पहले तरीके में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वक़फ़ करना है हमने, ठीक है, वक़फ़, ठीक है।
تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کو یہاں یہ حمزۃ الوصل نظر آ رہا ہے نا، تو اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے، فتحہ لگا دینی ہے، ٹھیک ہے. تو سانس آواز ہم نے یہاں پہ توڑ دی، ٹھیک ہے، اور نئی آیت ہم نے شروع کی ہے. پوری آیت تو نہیں لکھ سکتے کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ باقی طریقے بھی سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے اللہ پڑھنے، اللہ، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جب پہلے ہم نے اس سے کھولا تو ہمیں یہ الف ملا تھا، ہے نا، الف ملا تھا، اور ہم نے الف کر کے اسے ادا کیا تھا. اور لام جو تھا ہم نے جب اسے کھولا تو ہمیں لام الف اور میم ساکن ملا تھا یہاں پہ. اور پھر یہ جو میم ہے اگلا میم، ٹھیک ہے، اور اس کو میں نے جان بوجھ کے ایسے لکھا ہے، اس کو یا جو ہے وہ کھینچ رہے 6 کاؤنٹ لیا، میم ساکن ہو گیا ہمارے پاس. تو یہاں ہمارے پاس غنہ اکمل گریڈ کا آ گیا، ٹھیک ہے. وہ ہم نے ادا کیا 2 سے 2.5، 2.5 سے 3 تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کی کاؤنٹنگ ہے. اچھا پھر ہم نے کیا کیا، پہلے طریقے میں ہم نے سانس آواز توڑ دی. دوسرے طریقے میں ہم نے کیا کیا کہ روانی میں پڑھیں گے، کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم الف ایسے لائن کھینچ دیتے ہیں. دوسرا جو طریقہ ہے اسے ہم کیسے پڑھیں گے کہ ہم نے الف لام میم ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے یہاں پہ 6 کاؤنٹس، پھر میم کو ہم نے اکمل گریڈ کا غنہ یعنی وہی 2 سے 2.5 اور 2.5 سے 3 ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے لکھتے 2 ہیں لیکن ہم آواز سے شو کرتے ہیں زیادہ. اور پھر جو میم ہے اس کو ہم نے کیا کیا کہ می لکھ دیا، ٹھیک ہے. می کو ہم نے کیا کھینچا، 6 کاؤنٹ کھینچا. اور جو میم ہم نے کہنا تھا ساکن اس پہ ہم نے زبر لگا لی. اور یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ جو ہے یہ امٹ ہو جاتی ہے. تو ڈائریکٹ ہم نے اسم الجلالہ سے اسے جوڑ دینا، مل اللہ، مل اللہ، ٹھیک ہے، مل اللہ. یہ دیکھیں مل اللہ ہو جائے گا. یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. تیسرے طریقے میں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے الف لام جو میم جو ہے 6 اور وہی 2 کاؤنٹس کا اکمل گریڈ کا غنہ کیا، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے جو می 6 کاؤنٹ کھینچنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم نے جسٹ 2 کاؤنٹس ہم نے کھینچا، ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹس. اور پھر میم پہ ہم نے فتحہ لگا کے اور اسم الجلالہ سے ہم نے اسے جوڑ دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ایکسپلینیشن ہو گئی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ دوسرا طریقہ ہے. پہلا طریقہ سمپل آسان ہے، وہ آپ کو بتایا کہ جس طرح پڑھا بھی میں نے کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھایا. اور اس کو ہم نے کیا کیا کہ سانس آواز توڑی اور اللہ کو الگ پڑھا. دوسرے طریقے میں نے جو کیا ہے وہ 6 کاؤنٹ لام کھینچا ہے، اکمل گریڈ کا غنہ کیا ہے، 6 کاؤنٹس می کو کھینچا، می کو جسٹ می، اور پھر میم پہ زبر لگائی، میم پورا نہیں، میم پہ زبر لگا کے اسم الجلالہ سے جوڑ دیا. تیسرے طریقے میں کہ لام 6 اور میم کا اکمل گریڈ کا غنہ کیا، پھر می کو 2 کاؤنٹس، میم پورا نہیں پڑا، پھر جو میم کا زبر اس کو دے کے اور اسم الجلالہ سے ہم نے جوڑ دیا، ٹھیک ہے. تو یہ طریقے ہیں 3. تو ایک میں نے آپ کو ادا کر کے دکھا دیا. اب دوسرے طریقے پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، روانی میں الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، می ملہ، می پورا میم نہیں پڑھ، ٹھیک ہے، ملہ. اچھا تیسرے طریقے میں ہم کیا کرتے ہیں، الف لام میم اللہ، می ملہ، ملہ، میں ملہ، ملہ، می ملہ، ٹھیک ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں. اس طریقے سے یہ ادائیگی ہوتی ہے اور اس کو ہم ریپیٹ بھی کریں گے. ہم جب بھی ریویژن کریں گے ہم یہ ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے آ جائے. ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں کو آتا بھی ہے، اس لیے میں نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ میں اسے اس طرح سے ایکسپلین کروں، اس سے میں نے لکھ کے بھی ایکسپلین کیا. نیکسٹ ٹائم پھر میں جو نوٹس وغیرہ وہ نکال کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گی یا میں شیئر کر دوں گی ابھی جب ختم ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اب ریویژن کی طرف آ جاتے ہیں. یہ کیونکہ ریکارڈ ہو گیا تو آپ اسے دوبارہ سن سکتے ہیں. MPFHS بلاگرز پہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو گروپ جوائن کریں اور یہاں پہ ریکویسٹ بھیجیں تو وہ اپروو ہوگی انشاءاللہ. تو پھر آپ جتنے بھی لیسنس تجوید کے یہاں پر ہیں، ایک خزانہ پڑا ہوا ہے آپ لوگوں کے پاس یہاں باذن اللہ جو ہم نے شروع کیا تھا، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے سارے لیسنز آپ کو مل سکتے ہیں لنکس کے ساتھ. یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اب ہم ریویژن کرتے ہیں الحروف الہجائیۃ المفردہ، ٹھیک ہے. تو چلے بیسک بچوں کو بٹھائیں، بچوں کو ساتھ آپ سیکھیں گے تو بچوں کو میں بھی شوق پیدا ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا یہ پورا تو نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو یا نہیں نظر آ رہا؟ میرے خیال ہے نظر آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس کو تھوڑا پیچھے کر لیتی ہوں، اب زیادہ نظر آئے گا میرے خیال ہے. چلیں، الف ب ت
ث جیم ح خ دال ذال رو ہجوں کے ساتھ ہے موٹا پڑا جائے گا، ویسے سافٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہجے کر رہے ہیں مت کھینچ رہے اس سے، تو رو ز سین شین صاد ضاد طو ظو عین غین ف قاف کاف لام میم نون واو ہ حمزہ یا اچھا دیکھیں یہ جو نئے دیکھنے والے جو ہیں نا، جو لیٹر جو ہے حرف وہ 2 حروف سے مل کر بنے گا اسے 2 کاؤنٹ کھینچیں گے، اور جو 3 سے مل کر بنے گا یہ 2 والے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو 3 سے مل کر بنے اسے ہم 4 کاؤنٹس کھینچیں گے۔ اچھا اگر 4 کاؤنٹس آپ نہیں بھی کھینچ رہے 2 کاؤنٹس کھینچ رہے ہیں تو اس میں کوئی مطلب گناہ کا وہ نہیں ہے کہ آپ سے 4 سے 2 ہو گیا، لیکن آپ کے پاس آگے حروف مقطعات آ رہی ہیں تو اس کی بہترین پریکٹس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں اس کی دلیل یہ دیتی ہوں 4 کاؤنٹس کھینچنے کی کہ حروف مقطعات میں حرف مدہ جو ہے وہ اپنے سے پہلے حرف کی آواز کو لازمی 6 کاؤنٹ کھینچتا ہے، اور اس ساکن کی وجہ سے جو سکون اصلی اس میں موجود ہے اس کے ہجوں میں، جیسے دال الف اور لام ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اس کی دلیل دیتی ہوں، لیکن کیونکہ وہ خاص حروف ہیں تو اس وجہ سے انہیں 6 کاؤنٹس کھینچنے ہیں۔ یہ عام حروف ہیں، حروف تو وہی ہیں لیکن وہاں آ کے وہ خاص ہو گئے حروف مقطعات میں آ کر، ٹھیک ہے، اور 14 حروف جو ہیں حروف مقطعات یہ حروف تہجی کے وہ حروف مقطعات میں آتے ہیں 29 میں سے، تو میں اس چیز کو 4 کاؤنٹس، تو اس سے تھوڑا حسن بھی باقی رہتا ہے، خوبصورتی بھی باقی رہتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ ضرور کیجیے گا۔ اور میں نے بڑی کوئک کیا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو وہ لکھ کے بتانے، تو اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اور 1 آدھ منٹ شاید میں لیٹ بھی آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ الحروف الہجائیۃ المرکبہ، ٹھیک ہے، اب مرکبات ہیں، ایک سے زیادہ ہوں لیٹرز آپس میں مل کے، جیسے آپ کو نظر آئیں گے 2 ہیں 3 ہیں تو وہ مرکب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم اسے پڑھتے ہیں۔ الف لام کے نیچے زیر ہے، فا جو ہے اس کا ہمس واضح کرنے، الف آواز آ رہی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے، لام الف با الف لام الف لام الف لام جیم۔ اچھا کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں سے، ٹھیک ہے، لام الف با لام با 2 4 2 کاف با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا کاف ثا۔ اچھا ف اور ثا دونوں آوازیں واضح ہونی چاہیے، ٹھیک، کیف ثا۔ مرکبات پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا آیات جو ہیں وہ کلمات سے مل کر بنی ہے، ٹھیک ہے، ورڈ جو ہے وہ کلمہ، ٹھیک ہے، وہ حروف سے مل کر بنا ہے، اور وہ اس طرح مرکب شکل میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سنگل الف ہوتا ہے، حمزۃ الوصل ہوتا ہے، واو الف فا الف کے ساتھ یا جڑ کے آتا ہے، لیکن اس طرح کی جو مرکبات ہیں وہ آپ کو ورڈ میں ملیں گے تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہ ظاہر پھر حرکات کے ساتھ ہوتی ہیں، تو آپ کو ایک مخرج ادا کر کے اس کو چھوڑ کر پھر ایک، جیسے مرکب میں ایک مخرج ادا کیا اس کو چھوڑا اور پھر دوسرے مخرج پہ آئے، ٹھیک ہے، پھر اس کو ادا کیا اس پھر تیسرے مخرج پہ آئے، تو یہ ایک پریکٹس ہے ایک مخرج سے دوسرے مخرج میں جانے کی۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ایک مخرج دوسرے مخرج کے اندر مکس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ ایک کو پورا ادا کیا، اس کو تمام تر صفات دی جو اس کے ایٹریبیوٹس اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، کریکٹرسٹکس ہیں وہ ادا کرنی ضروری ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہر مخرج کو اسی طرح ادا کرنا ہے جس طرح ہمیں سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تا کاف ثا اف 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 فا کی آواز، اور سا 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 بہت زیادہ یہ پرومیننٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ہمس واضح کیا، دوبارہ سنیں، تا
تے مد ادا کی تے کیف ثے ہر مخرج پہ الگ الگ جانے بے تے ثے نون یا بے الف نون الف تے الف یا الف ثے الف بے سین یا سین نون صاد تے ضاد ثے تو جو ہے یہ لوگوں کے بھی موٹائی اس میں نہیں آ رہی جب تک آپ کا جو وسط اللسان جو ہے اس میں جو ڈپ بنا ہوا ہے آواز پیچھے سے جو آئی ہے اگر ڈپ میں گئی ہے اوپر چھت کی طرف پھینکیں گے یعنی حنک العالی کی طرف تو تبھی اس میں خوبصورتی اور موٹا پن آئے گا کیونکہ باؤنس بیک کے ہو کر آواز واپس آتی ہے تو اس میں موٹائی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے ساقو ساقو ساجیم تاح نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم اچھا یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے مد کے اندر غنہ نہ آئے ٹھیک ہے با یا نون یا تا یا سا یا اچھا دوسرا اصول کون سا یاد رکھنا ہے کہ ایک سانس سے آپ نے دو جو لیٹرز ہے وہ ادا نہیں کرنے اور پاز بھی نہیں آنا چاہیے سانس ٹوٹے گی بھی نہیں ٹھیک ہے اور سانس دو سانس کا کیا مطلب دیکھیں سا یا ٹھیک ہے سا یا اس میں پاز نہیں آئے گا ٹھیک ہے یاد رکھیے گا سا یا ٹھیک ہے سا یا آواز ٹوٹی نہیں سانس توڑی نہیں ٹھیک ہے اچھا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک سانس سے دو لیٹر کا مطلب ہے کہ ایک مخرج کو دوسرے مخرج کے اندر لے کر نہیں جانا اپنے ٹھیک ہے ادا کیسے کریں گے سا یا نون بے لام بے نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون با نون نون اچھا میں یہ جب پورا ادا کر رہی ہوں نا تو پھر میں سانس آواز توڑ رہی ہوں میں نے ایک سانس سے یہ دونوں ورڈز نہیں پڑھنے پہلے میں نے یہ پورا ادا کیا ٹھیک ہے پھر میں نے سانس آواز توڑی پھر میں یہ دوسرے ورڈ پر آئی ہوں ٹھیک ہے با نون نون تا یا نون یا ثا نون با ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ها با تا یا ها تا تا نون ها تا تا ٹھیک ہے دو کاؤنٹ کم نہیں کریں گے ورنہ کیا ہو جائے گا کہ جو مد سے کھینچ رہے ہیں نا وہ زبر کہلائے گی ٹھیک ہے کیونکہ جب مد کو ہاف کرتے ہیں تو وہ زبر کی آواز دیتی ہے ٹھیک ہے تا تا یا ہے نون ہے یا ہے با ٹھیک ہے یا ہے با ٹھیک اس کا ہم دھیان رکھیں گے ایک ہمارا یہ پیج رہ گیا ہے تو یہ نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ لیکن اب ہم اپنے دوسرے لیسن کی طرف آتے ہیں اچھا لاسٹ ٹائم پورا ایک ورڈ مجھ سے مس ہو گیا تھا غلطی ہو گئی تھی ٹھیک ہے توجہ نہیں دی میں نے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کچھ سمجھ نہیں آیا کچھ میری والدہ کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی بس اللہ تعالیٰ کے اذن سے کچھ ایسا ہو گیا تھا وہی آیاز جو ہے میں آج انشاءاللہ ریپیٹ کر رہی ہوں دوبارہ سے ٹھیک ہے تاکہ صحیح اس کے ساتھ ادا ہو سکے اللہ معاف فرمانے والے ہیں جو غلطی ہوئی ہے اسی لیے میں نے یہاں سے لکھ دیا ہے کہ لیسن 63 ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اس میں اور لیسن آج ویسے کیونکہ 64
ٹائم ہم اٹینڈ کر رہے ہیں یا آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں تو 64 لیسن ہے ویسے یہ، ٹھیک ہے؟ تو چلے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم حیم، خیم نہیں ہوگا یا ہیم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ الرحیم. اور مد عارض بنائی اور ہم نے کیا کیا؟ میم ساکن یعنی میم کا اظہار کیا آخر میں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آیت نمبر ہمارے پاس 28 29 اینڈ 30 آیت ہے، ٹھیک ہے؟ 28 29 30ویں آیت، 3 آیت پڑھ رہے ہیں، 28ویں 29ویں اور 30ویں. تو پہلی آیت پہ آ جاتے ہیں. اور اس کو میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم کہا تھا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اگر ابھی دوبارہ آپ لینا چاہتے ہیں. جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں آج پہلی دفعہ دیکھنے والے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسکرین شاٹ اس کا. اور پھر آپ یہی جو اس میں لکھا ہوا ہے وہی میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی اور ساتھ ساتھ پڑھاتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی جاؤں گی، وہی کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پیچھے بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. چلیں. اچھا میری والدہ کی طبیعت ابھی بھی خراب ہے، لیکن ایج ان کی ایسی ہے اور ویسے ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. ابھی بھی بہت خراب ہے، لیکن اللہ انہیں صحت دینے والے ہیں. میرے والدین کو اور اپنے والدین کو اور میرے اساتذہ کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اچھا یہاں را مخفم پڑھی جائے گی. اچھا ایک تو یہ ہے کہ جب بھی را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل آئے گی تو اس حمزۃ الوصل کو ہم زیر سے اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ جب بھی حمزۃ الوصل کو ملا کر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہوگی تو حمزۃ الوصل کے نیچے ہم لوگ عارضی زیر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارجعی ارجعی، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ فعل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارجعی الی مد منفصل جائز بن رہی ہے، اسے 4 to 5 کاؤنٹس کھینچ رہے ہیں. جیم بھی باریک ہے، عین بھی باریک ہے، کسرہ آواز ہے، نیچے جائیں گی 1 کاؤنٹ کے لیے، اور جبڑا لور جو نیچے ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور سینٹر جو زبان کا ہے وہ اوپر چلا جائے گا، جس کی وجہ سے جیم جو ہے باریکی سے ادا ہوگی. جی. اب مرکبات کا آپ لوگوں کو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جی ادا کیا، پھر عین کو عی ادا کیا، جی عی، اور عی یہاں پہ جو مد بن رہی ہے، اگر ہم یہاں پہ ہم نے سٹاپ کر دیا، پیچھے سے ہمارے سانس ہماری ٹوٹ گئی تو پھر یہ مد منفصل جائز جو ہے یہاں کیونکہ ہم نے سٹاپ کیا تھا، مد منفصل جائز سٹاپ کر دیں گے یہاں پہ اور ختم ہو جائے گی، اور یہاں پہ ہمیں مد اصلی ملے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی یا مدہ ہم اسے بنا لیں گے، اور پھر جب روانی کریں گے تو پھر یہاں مد منفصل جائز جو ہے 4 to 5 کاؤنٹس سے ہم کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا اسے 2 نہیں کریں گے کیونکہ ہم حفص عاصم تھرو شاطبیہ ہوئے پڑھ رہے ہیں. پیچھے سے ہم آ رہے ہیں، آیت ہم نے پیچھے سے شروع کی ہے، سانس ہماری ادھر ٹوٹ گئی ہے، وقف کیا ہم پھر یہاں پہ 2 کاؤنٹ جس ارجعی بس پڑھیں گے، تو یہ مد اصلی ہمارے پاس مد طبیعی رہ جائے گا. پھر ہم دوبارہ سے سانس کے ساتھ اعادہ کریں گے، ارجعی سے اٹھائیں گے تو 4 to 5 کاؤنٹس اسے کھینچیں گے، مد منفصل جائز بنے گی، ٹھیک ہے؟ اور الا بھی باریک ہے، لام بھی باریک ہے. لام کو یہ جو الف صغیرہ جو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ الف مقصورہ ہے اس کے اوپر یہ بنی ہوئی، تو یہ اس کو کھینچ رہی ہے 2 کاؤنٹ کے لیے، مد طبیعی بن رہی ہے، مد اصلی بن رہی ہے، سب ادھر لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو. پھر را مخفف میں ربکی. اچھا با مشدد ہے لیکن اس پہ شدہ بھی ہے، تو یہاں سپلٹس آف سیکنڈز کا پاز ہوگا. رب نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ربکی، اور کی 1 کاؤنٹ کے لیے آواز کیف کے لیے نیچے جائے گی باریکی. پھر راضیہ را جو مخفف ہے کیونکہ یہ مد بن رہی ہے، الف مدہ الف اسے کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مد اصلی بن رہی ہے. اور ضیہ، ٹھیک ہے؟ راضیہ تم، یا کہ باریک ہے، 1 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی، جبڑا کھلے گا. راضیہ تم تم، اور یہاں پہ ہمارے پاس جو رول بن رہا ہے جب اسے کھولتے تن آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن اور میم پہ زبر تھی لیکن یہاں ادغام ہو گیا، مرج ہوگا، کمپلیٹ مرجنگ ہوگی. تو یہاں پہ جو رول بن رہا ہے وہ ادغام
ताम बिल गुन्ना बन रहा है, और यहाँ हर गुन्ना मुशद्दद है तो अकमल ग्रेड का गुन्ना हम करेंगे, दी मोस्ट कंप्लीट लॉन्गेस्ट गुन्ना। फिर मर, रा सेकंड से पहले मीम पे क्योंकि ज़बर आ रही है तो रॉ मुखफ़म पड़ जाएंगे, मर गिया गिया। और फिर यहाँ पे हमने या मुशद्दद अदा करना है, जमाव देना है, स्किप नहीं करना, ठीक है। दो या हैं बारीकी से, गी मर गिया गिया तन, लेकिन हम रवानी नहीं करेंगे, स्टॉप करेंगे, वक़फ़ करेंगे। तो ये ताय मरबूता है तो इसके पास दो ज़बर की तनवीन है तो ये हा साकिन में बदल जाएगी, लिखा ऐसे जाएगा, पढ़ा हा साकिन की तरह जाएगा, ठीक है। तो चले पढ़ते हैं। यरजी 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 यरजिई इला रब्बिकी रादियतम रादी रादियतम मरदियह मरदियह यह मरदियह, ठीक है। पढ़ें आप लोग, शाबाश। थोड़ा इसके थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने यहाँ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखें, अगर आप यहाँ आपको नज़र आए दो प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग, अच्छा ये अब 3 हरकत हैं, अब इनको एक सांस से आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करना, आप लोगों ने कहना है दो, फिर दू, और इसकी मोटाई इससे नापेंगे, दो, और जो दाद है आपको पता है हाफ़तुल लिसान से अक्सर हाफ़ा पहले लगेगा ऊपर जाके, ठीक है, और अक्सर लिसान भी लगेगा, वहाँ से 5 दाढ़ों को ये मोटे किनारे लगेंगे, साइड से आवाज़ आएगी दू। इसमें दाल की आवाज़ नहीं आएगी वरना मोटा दाल बन जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले ऐसे आप लोगों ने अलग से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मैंने अलग इसमें ये दिया हुआ है कि या साकिन और या ज़बर के साथ है, तो इसका जमाव जो है वो हमने मिस नहीं करना, गिया, ठीक है। रादिया तम मरदिया, यहाँ 1 मिनट, ये मैंने फिर यहाँ इसको करेक्ट नहीं किया, मुझे इसे करेक्ट करना था, यहाँ शद नहीं है, ठीक है। रादिया तम मरदिया, यहाँ पे शद का साइन नहीं है, ठीक है। तो ये एक या है रादिया, तो ये वाला जो है ना मर्दिया वाला या है यहाँ पे, इसको मैं इसको करेक्ट करती हूँ। 1 मिनट मैंने इसको करेक्ट नहीं किया, मैं भूल गई इसे। इसको यहीं पे अभी करेक्शन कर देती हूँ, ठीक है। और एक या है यहाँ पे, और इस या को हटा देते हैं, ठीक है। रादिया तम मर्दिया, और यहाँ पे हमारे पास मुशद्दद है यहाँ पे, तो इसको हमने, चल अब इसे कैसे पढ़ेंगे, रादिया तम मरदिया, ठीक है, मरदिया। पता नहीं मैंने क्या किया हुआ है, हाँ ठीक है, अब सही हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है कि या बारीक पढ़ने, रादिया दू, ठीक है। उसमें इतबाक है, इतबाक का मतलब है कि ज़बान जो है ऊपर जाके तालू से लिपट जाएगी, तो उसकी मोटाई को हमने कायम रखना है, मोटाई को कमी नहीं करनी हमने मोटाई में, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, यरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदियह। अच्छा, फिर फदखुली, खौ को हम हमेशा क्या करते हैं कि इसकी मोटाई में कमी कर देते हैं, ठीक है। फदखुली खौ फदखुली फी इबादी। अच्छा, यहाँ पे ये वाला हमज़तुल वसल जो है स्किप हो जाएगा, ठीक है, रवानी में। और अगर हम ये फ़ा जो है एडेड लेटर है, पस इसका मतलब पस, अगर ये ना हो सिर्फ हम अदखुली नहीं कह सकते इसे, हम इसको जब अदा करेंगे क्योंकि ये वर्ब है तो हमज़तुल वसल को मिलाकर तीसरे हर्फ पर जब पेश होगी तो फिर हमज़तुल वसल को हम पेश से उठाएंगे। तो यहाँ जब हम इसे पढ़ेंगे तो उदखुली पढ़ेंगे, उदखुली, ठीक है। तो रवानी में जब पढ़ेंगे तो फिर ये हमज़तुल वसल स्किप हो जाएगा, तो फदखुली फदखुली फी इबादी। और ये भी मद असली है, 2 काउंट्स है, ठीक है। या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है, यहाँ भी या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है, फदखुली फी
ای آواز نیچے جائے گی, لوور جو نیچے ڈراپ ہو جائے گا, بے کے لیے آواز اوپر جائے گی اور مد اصلی بنے گی, مد طبیعی بنے گی, ٹھیک ہے. عبادی, اور یہ بھی مد اصلی بن رہی ہے, ٹھیک ہے. یا اسے 2 کون سے زیادہ نہیں کھینچیں گے. فادخلی فی عبادی, فادخلی فی عبادی, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, و باریک ہے, وادخلی جنتی, ٹھیک ہے. اسے ریپیٹ کریں بار بار, اس کی پریکٹس کریں تو یہ بہت خوبصورتی سے ادا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ایک دفعہ اور اسے پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک. ایک منٹ, میں تھوڑا پانی پی لوں. جی ٹھیک ہے, تو چلے ایک دفعہ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھا ہو جائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرجعی, یرجعی, ٹھیک ہے. آپ کی مرضی, اگر آپ یہ قرآن پاک میں اس طرح لکھا ہوا ہے, اگر آپ اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ آپ نے کسرہ ڈالنی ہے تو آپ ڈال سکتی ہیں, ٹھیک ہے, حمزۃ الوصل کے نیچے. ارجعی الی ربک راضیہ, راضیہ, ضیہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. راضیہ مرضیہ, مرضیہ, ضیہ, اور ہا جو ہے اس کا ہمس واضح کریں گے, ٹھیک. مرضیہ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اچھا, اس کو ہم نا منہ بند کر کے نہیں پڑھیں گے, پھر جو آواز آئے گی جنتی جنتی, تو وہ زبر کے لیے جو جبڑا کھولے نا پھر وہ نہیں کھولے گا, ٹھیک ہے. وادخلی جنتی, اور جنتی کی طرح بھی نہیں پڑھیں گے کہ وہ مد بن جائے, ٹھیک ہے. جسٹ 1 کاؤنٹ کے لیے آپ کا جبڑا اندر سے کھلنا بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. وادخلی جنتی, 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 ٹھیک ہے. اس کا دھیان رکھنا کہ مد ہم نے پوری ادا کرنی ہے, کہ اس کو زیر نہیں دے دینا ہے, ٹھیک ہے. تو چلے انشاءاللہ پھر اس کو آپ ریپیٹ کر دیجیے گا. لاسٹ ٹائم میں نے پڑھایا تھا تو وہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ماشاءاللہ. تو اگر کوئی بھیجنا چاہے اپنی وائس میں تو آپ کائنڈلی ضرور بھیج دیجیے گا, ٹھیک ہے. کمپلیٹ ہو گیا, ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سب سے قبول فرمائے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم ہم نئی سورہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے بِإِذْنِ اللہ, اور اسے پھر انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے اچھے سے انالیسس کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ بس چاروں طرف کی خیر رکھے, ہر طرف خیر ہی خیر ہو. اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے بچائے, محفوظ رکھے, آمین یا رب العالمین. اور جو مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں, اور جو بچے آزمائشوں میں گھروں میں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشیں ختم کرے. بس یہی دعا ہے کہ رب العالمین ان کے گھروں میں سکھ رکھے اور انہیں آباد رکھے, اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ انہیں دور کرے. جن جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے, آمین. بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے, آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.